دوستوں آج ہم ایک ایسا موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف دلی بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی اہمیت رکھنے والا سوال ایران اسرائیل Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. اور امریکہ in Iran is a disgrace. کے بیچ بڑھنے والی جنگ ایران اور اسرائیل دو ایسے ملک ہیں جو مڈل ایسٹ کے سب سے بڑے دشمن تھے پورے ورلڈ میں 7 اسلامک کنٹریز ہیں تو آخر کیوں اسرائیل ان سب کو چھوڑ کر ایران کے ہی خلاف کیوں ہے ایران اور اسرائیل کی اس جنگ کی اصل وجہ کو جاننے میں ہمیں تھوڑا پیچھے جانا تھا We shall never surrender! ورلڈ وار 2 میں آل کنٹریز کے پاس صرف دو ہی آپشن یا تو وہ برٹش امپائر کا ساتھ دیں یا پھر ہٹلر کا پر ایران کے بادشاہ نے برٹش امپائر کا ساتھ نہ دیتے ہوئے ہٹلر کا ساتھ دیا Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. جس کے بعد ایران اور جرمن کافی کلوز فرینڈ بن گئے بٹ یہ بات برٹش امپائر کو ذرا ناپسند تھی ہٹلر کی حکومت ختم ہوتے ہی برٹش امپائر نے ہر طرف سے ایران پر حملہ کر دیا اور ایران کو فتح کر لیا یہ سب دیکھ کر ایران کے بادشاہ نے برٹش آرمی سے اپنی بادشاہی کی جیت مانگی اس کے جواب میں برٹش نے کہا کہ ٹھیک ہے پر تمہیں اپنے شخص سے ہٹ کر اپنے 22 سالہ نوجوان بیٹے کو تخت پر بٹھانا ہوگا جس کا نام تھا رضا شاہ پہلوی ایران کے نئے بادشاہ رضا شاہ پہلوی ویسٹ کے لوگوں سے کافی انسپائرڈ تھے وہ چاہتے تھے کہ ایران کے لوگ بھی اپنا ٹریڈیشن چھوڑ کر ویسٹ کے لوگوں کی طرح رہیں ان کی طرح کپڑے پہنے انہی کی طرح پارٹیز کریں ان کی طرح پارٹیز کریں اس لیے وہ پہلے ہی دن سے یہی کوشش کر رہا تھا کہ ایران کے لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام دور کر دیا جائے جس کی وجہ سے اس نے ایران کی سب عورتوں پر حجاب پہننے پر پابندی لگا دی اور بہت سارے مدرسوں اور مسجدوں کو بند کرا دیا اور ایران کے بڑے بڑے اسلامک کالج کو گرفتار کر لیا اور اس کی جگہ میوزک اور پارٹیز اور شراب کو پورے ایران میں پھیلا دیا یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ایران میں اتنی شراب بننے لگی کہ ایران جیسے اسلامک ملک جو بھی شراب کو حرام قرار دیتا ہے وہ اور بھی ملک میں شراب ایکسپورٹ کرنے لگا ایران کے بادشاہ کا یہ ماننا تھا کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ ایران کی ترقی اور بھلائی کے لیے کر رہا ہے I mean to be, as you say, the king of kings. ایران کے اس بادشاہ نے ایران کو اسلام سے اتنا دور کرنے کی کوشش کی کہ ایران کے سارے بڑے اسلامک اسکالرز اپنے اس بادشاہ کے بعد ایران کی مسجدوں میں یہ اسکالرز اپنے ہی بادشاہ کے خلاف اسپیچز کرنے لگے جس میں سب سے بڑے اسکالر کا نام تھا آیت اللہ خمینی اور اس کے سپورٹرز نے ایران کے لوگوں کو اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے بھڑکانے لگے پھر آخر امام خمینی کی آہستہ آہستہ طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ایران کے اس بادشاہ نے امام خمینی کو گرفتار کر ایران سے باہر کر امام خمینی اپنی سپیچز کو کیسٹ میں ریکارڈ کر کے سیکریٹلی عراق سے ایران اسمگل کرتے لوگ ان کی باتیں سن کے اتنے انسپائر ہوئے وہ اپنے بادشاہ کی حقیقت جان چکے تھے اپنے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کو چھوڑ امام خمینی کو اپنا لیڈر ماننے لگے لیکن رضا شاہ پہلوی کی حکومت ایران میں ختم کرنا کوئی عام بات نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس بہت خطرناک فوج اور سپر پاور امریکہ کا ساتھ تھا لیکن جب ایران کا بادشاہ اپنی بادشاہی کی پیک پر تھا اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی دی فلیم آف پرشیا دنیا کی سب سے بڑی اور ایکسپینسو پارٹی ایران میں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی یہ ایک ایسی پارٹی تھی جس میں دنیا کے سارے بڑے لیڈرز اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز انوائٹڈ کیے جائیں گے جہاں اچانک ایک دن ایران کے بادشاہ نے اعلان کیا دی گریٹ ورجن امپائر کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا در این روز بزرگ تاریخ ایران کا بادشاہ اسی ورجن امپائر کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا جسے آج سے بہت سو سال پہلے عمر بن خطاب کی حکومت میں مسلمانوں نے تباہ کر دیا ایران کے بادشاہ نے اپنے وی آئی پی مہمانوں کے لیے ایران کے سینٹرل ڈیزرٹ میں ایک وی آئی پی سٹی بنائی 600 لیموزین اور گولڈ پلیٹڈ پلیٹس میں کھانا کھلایا یہ سب دیکھ وہاں ایران کے غریب لوگ سوچنے لگے کہ یہاں ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کو ترس رہے ہیں
اور ہمارا بادشاہ سونے کی پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے۔ اس پارٹی کے بعد ایران کے لوگ امام خمینی کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ امام خمینی کی طاقت ایران میں اتنی بڑھ چکی تھی کہ ایران کے بادشاہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب امام خمینی کو ایک ہی طاقت روک سکتی ہے، اور وہ ہے سپر پاور امریکہ۔ پھر ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی امریکہ سے کہتے ہیں کہ مجھے امام خمینی سے چھٹکارا دلاؤ۔ اس کے بعد امریکہ، فرانس اور کافی ممالک بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں، جس کے اینڈ میں رضا شاہ پہلوی کو صاف صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تمہیں امام خمینی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سنتے ہی رضا شاہ پہلوی ایران کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب یہ بات امام خمینی کو پتہ چلتی ہے کہ امام خمینی کے خوف کی وجہ سے رضا شاہ پہلوی ایران کے بادشاہ ایران کو چھوڑ کر بھاگ چکا ہے، تو 14 سال بعد امام خمینی ایران واپسی کرتے ہیں۔ امام خمینی کی پاور اتنی بڑھ چکی تھی ایران میں کہ جب 14 سال بعد امام خمینی واپس آئے، امام خمینی کو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ویلکم کرنے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ جیسے ہی امام خمینی ایران پہنچے تو ایران کے لوگوں نے پہلی بار ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل کے نعرے لگائے۔ امام خمینی کے فالوورز نے امریکہ ایمبیسی کے سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ امام خمینی نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو اوپنلی کہا کہ میں ان 50 لوگوں کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم ہمیں رضا شاہ پہلوی کو ہمارے حوالے نہیں کر دو۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوئی ایران اور امریکہ کی اصل دشمنی۔ لیکن ایران کا بادشاہ کبھی ایران واپس نہ گیا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایران کا نیا شاہ ہونے کا اعلان کیا۔ امام خمینی نے ایران میں اپنی نئی حکومت بنائی، لیکن جیسے ہی امام خمینی ایران کے بادشاہ بنے تو وہاں ساتھ عراق میں بھی ایک نیا لیڈر بنا، اس کا نام تھا صدام حسین۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز امام خمینی کی اس طاقت سے ڈرتے تھے، کیونکہ امام خمینی اپنے اسپیچ میں اکثر لوگوں کو اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے پر بھڑکاتے تھے۔ یہ دیکھ عراق کے لیڈر صدام حسین نے امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا، اور یہ جنگ 8 سال تک چلتی رہی۔ صدام حسین کے پاس پوری دنیا کی پاور ہونے کے باوجود بھی وہ امام خمینی کو اس کے تخت سے ہٹا نہ سکا۔ آخر 8 سال بعد جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے کچھ ہی ٹائم بعد امام خمینی بھی چل بسے۔ امام خمینی کا جنازہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، کیونکہ اس جنازے میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد لوگ شامل تھے۔ امام خمینی کی وفات کے بعد ایران کے منسٹرز نے مل کر اپنے لیے ایک نیا لیڈر چوز کیا۔ آیت اللہ خمینی کا اسٹوڈنٹ آیت اللہ علی خمینی۔ عراق کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کے لیڈر آیت اللہ علی خمینی کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب امریکہ اور اسرائیل ان کی جان کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایران کے پاس بھی اس کا اپنا آئٹم بام نہیں چاہیے۔ آئٹم بام بنانا اتنا آسان کام نہیں، یہ ایک بہت ہی مشکل ٹیکنالوجی ہے۔ اس وقت کوئی بھی ایران کو یہ ٹیکنالوجی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اب ایران کسی ایسے ملک کا انتظار کر رہا تھا جو ایران کو آئٹم بم بنانے میں مدد کرے، اور کچھ ہوا بھی ایسا ہی۔ ایران کے بالکل قریب ایک ملک، دنیا کی پہلی اسلامک کنٹری پاکستان، جس نے اپنا پہلا آئٹم بم بنایا۔ Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان کے لیے آئٹم بم بنانے کے بعد بہت ہی سیکریٹلی ایران کو آئٹم بم بنانے کی سینٹریفیوج ٹیکنالوجی بھیجنے لگے۔ آئٹم بم بنانے کے لیے سینٹریفیوج مشین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو آسان الفاظوں میں بالکل واشنگ مشین کی طرح ہے، لیکن اس مشین میں کپڑوں کی جگہ یورینیم ڈالا جاتا ہے۔ اس مشین کی پاور کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اگر اس مشین میں یورینیم کو 5% ڈالا جائے تو اس سے بجلی بنتی ہے، اور پھر اسی مشین میں یورینیم کو 90% تک کر دیا جائے اور اس سے آئٹم بم بنتا ہے۔ ایران پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی تیزی سے نیوکلیر پلانٹس بنانے لگا، لیکن امریکہ کو کسی طرح ان سب کی بھنک لگ گئی۔ پاکستان امریکہ کا کافی کلوز فرینڈ ہے، Especially the government of Pakistan. اس لیے پاکستان کا آئٹم بم امریکہ کو پھر کسی حد تک قبول تھا، اور پاکستان چاہے جو بھی ہو جائے امریکہ کے خلاف کبھی نہیں جائے گا۔ لیکن ایران پاکستان کا بالکل اپوزٹ تھا۔ ایران امریکہ کو بار بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکیاں دیتا،
ایک عراق کا صدام حسین، دوسرا ایران کا خامنائی۔ یہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ہمارے اپنے نیوکلیر بامز۔ جب امریکہ کو ایران کے اس پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو امریکہ کے لیڈر جارج بش نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ دنیا میں کچھ کنٹریز ایسی بھی ہیں جو اپنے لیے نیوکلیر پاورز بنانا چاہتی ہیں۔ ever had the knowledge to develop a nuclear weapon. جارج بش کی اس اسپیچ کے بعد امریکہ نے صدام حسین پر حملہ کر اور عراق کے کئی لوگوں کو مار کر صدام حسین کی حکومت گرا دی۔ عراق پہ حملے کے بعد امریکہ کو اس بات کا پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کسی بھی لیڈر پہ جھوٹا الزام لگا کر حملہ کر سکتے ہیں۔ صدام حسین کی حکومت کو اتنی آسانی سے توڑنے کے بعد امریکہ جھوٹی بنیاد رکھ کر ایران پر الزام لگانے لگا کہ ایران کے پاس اس کے ایٹم بم ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں ایران کے لیڈر پر تھی، کیونکہ امریکہ کے لیے یہ سب سے اچھا وقت تھا ایران پر حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ ایران کی ایک طرف افغانستان میں بھی امریکہ کی بہت بڑی فوج تھی اور دوسری طرف عراق بھی امریکہ کی فوج سے بھرا ہوا تھا۔ مطلب امریکہ نے ایران کو دونوں طرف سے گھیر لی۔ تو اب پوری دنیا کی نظریں ایران کے لیڈر آیت اللہ خامنائی پہ تھی کہ کس طریقے سے خامنائی اپنے ملک ایران کو سپر پاور امریکہ سے بچاتے، کہ جس کے بعد آیت اللہ خامنائی نے ایسی بات کہی کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کے سارے بہانے ٹوٹ گئے۔ خامنائی جو اسلامک دنیا کا ایک بہت بڑا اسکالر ہے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے ایٹم بم بنانا حرام ہے، اور جنگ اصلا ممنوع ہے، حرام ہے، کہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ کے میدان میں کسی بھی بچے، بوڑھے، عورت، یہاں تک کہ درختوں کو بھی نہیں کاٹا جاتا، بٹ ایٹم بم تو بنا کچھ دیکھے سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایران کے لیڈر نے مسلمانوں کے لیے ایٹم بم حرام قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ ایران کے دروازے سب ایجنسی کے لیے کھلے ہیں، کوئی بھی ایجنسی آ کے ایران میں دیکھ سکتی ہے کہ ایران کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایٹم بم بنانے۔ پھر یو این کی ٹیم نے جب ایران جا کر دیکھا تو ایران کے سب نیوکلیر پلانٹس بالکل پاکستان کی ڈیزائن پر بنے گئے تھے، جس سے یہ تو کنفرم تھا کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے خریدی ہے۔ پاکستان پر پریشر اتنا بڑھنے لگا، خود عبدالقدیر خان نے ٹی وی پر آ کر یہ ایکسپٹ کیا اور سب سے معافی مانگی۔ پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر کی اس اسپیچ کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر کو گرفتار کر انہیں کے گھر میں بند کر دیا۔ خامنائی کے اس فتوے کے بعد امریکہ کا ایران پر حملہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا، لیکن دنیا میں ایک کنٹری ایسی بھی تھی جو امریکہ کو بار بار ایران پر حملہ کرنے کے لیے پریشر کر رہی، اور وہ تھی اسرائیل۔ To increase the pressure on Iran, لیکن امریکہ نے اسرائیل کی یہ بات نہیں مانی، پر کچھ ہی ٹائم بعد آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ ایران کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی نے فرانس میں بیٹھ کے ایک عجیب بات کی کہ خامنائی کا ایٹم بم کو حرام کہنے کا فتویٰ ایک جھوٹا فتویٰ ہے، کہ وہ اسلام کے ایک کانسیپٹ تکیہ کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ اسلام میں تکیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، اور اسی لیے خامنائی نے ایران کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے جھوٹا فتویٰ دیا ہے۔ یہ شخص محمود مراد خانی خامنائی کی بہن کا سگا بیٹا تھا، یعنی کہ خمینی کا سگا بھانجا۔ اس کا یہ بیٹا ایران میں اس کے سب سے بڑے دشمنوں سے ہے، جس کے بعد امریکہ کا بھی ایران پر شک بڑھنے لگا۔ 2009 میں امریکہ نے بھی ایران پر بہت ہی سخت سینکشنز لگائے۔ ایران پر سینکشن سے پہلے ایران کی اکانومی بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ امریکہ نے جیسے ہی ایران پر سینکشنز لگائے تو امریکہ کی ساری اکانومی ایک دم سے ڈاؤن ہو گئی۔ امریکہ کی سینکشنز کے بعد ایران جیسی پیٹرول اور گیس سے مالا مال کمپنی بالکل بینڈ کرپٹ ہونے لگی۔ ایران امریکہ کی اجازت کے بغیر اپنا پیٹرول اور گیس کسی ملک کو نہیں بیچ سکتا، ایون کہ اپنے قریبی پاکستان کو بھی نہیں۔ ان سینکشنز کے بعد صرف دنیا کی 3 بڑی کنٹریز ایسی ہیں جو اب بھی ایران کے ساتھ بزنس کرتی ہیں: انڈیا، چائنا، رشیا۔ امریکہ کے ان سینکشنز کے بعد ایران کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ امریکہ کے لیڈر براک اوباما کے ساتھ ایران نے ڈیل کی کہ ایران نیوکلیر بم نہیں بنائے گا، جس کی وجہ سے ایران سے سارے سینکشنز ہٹا دیے جائے، جس کے بعد آہستہ آہستہ ایران کی اکانومی دوبارہ اسٹرانگ ہونے لگی، جو کہ دونوں ملک کے لیے اچھی بات۔ لیکن پہلے ہی دن سے امریکہ میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس ڈیل کے خلاف تھا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ I have really nothing better to do. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل کے اس کے خلاف تھا کیونکہ امریکہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک، اور امریکہ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔
اسی لیے اپنے پہلے الیکشن جیتنے کے Constitution of the United States. کی ہوئی ڈیل 2018 میں ختم کر دی. United States will withdraw from the Iran nuclear deal. اور ایک بار پھر ایران کی اکانومی کمزور کرنے کے لیے ایران پر سخت سینکشنز لگائے. These are the highest sanctions ever imposed on a country. جس کے بعد پھر ایران کی اکانومی بہت تیزی سے گرنے لگی. لیکن پھر ایران وہ اور اسلامک کنٹریز کی طرح ڈر کر خاموش رہنے والا نہیں. جیسے ہی امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگائے، ایران نے اپنا نیوکلیر پروگرام دوبارہ سٹارٹ. جب ایران نے امریکہ کی بات نہ مان کر نیوکلیر پروگرام سٹارٹ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک میزائل حملے سے ایران کے چیف قاسم سلیمانی کو اڑا دیا. پوری دنیا کے سامنے ایران کے لیے یہ بہت ہی بےزتی کی بات تھی کہ کوئی بھی اتنی آسانی سے ایران کے آرمی چیف کو مار دے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ایران کے لوگوں میں بھی امریکہ کے خلاف غصہ بڑھنے لگا. قاسم سلیمانی کی ڈیتھ کے بعد ایران میں جب نئے الیکشنز ہوئے تو ایران میں نیا پریزیڈنٹ آیا. ابراہیم رئیسی کا بہت ہی سخت پریزیڈنٹ تھا جو کسی بھی حال میں امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. ابراہیم رئیسی کے بعد ایران کا نیوکلیر پروگرام بہت تیزی سے بڑھنے لگا. ابراہیم رئیسی کے صدر بنتے ہی سب لوگوں کو یہ بات واضح طور پر سمجھا دی گئی کہ ایران اب امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا. اور اسی کے ساتھ انہوں نے اسرائیل کے خلاف جتنے بھی گروپ تھے ان کو ویپنز اور فنڈنگ بھیجنا شروع کری. اور پھر سب کو پتا ہے کہ جو بھی امریکہ کے خلاف اتنا اوپنلی بولتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. President Raisi died when their helicopter crashed. رئیسی کی ڈیتھ کے بعد آج سے سال پہلے ایران میں پھر سے الیکشنز ہوئے جس میں ایران کی عوام نے رئیسی کے بالکل اپوزٹ لیڈر چوز کیا جو بہت ہی سافٹ اور کام سلام و درود به ملت عزیز و رشید ایران. جس نے پریزیڈنٹ بنتے ہی یہ اعلان کیا کہ آج بھی ہم آیت اللہ خامنہئی کے اسی فتوے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ایران کبھی بھی آئٹم بم نہیں بنائے. Nukes, they are not developing nukes. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے. از نظر اعتقادی شکی نداریم. جس کے بعد بہت ہی سیکریٹلی ایران اور امریکہ کی ڈیلز ہونے لگی. بٹ اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ اور ایران کی کوئی ڈیل ہو. جس کے بعد اسرائیل ایران پر جھوٹے الزام لگانے لگا کہ ایران ایک مہینے کے اندر ایٹم بم بنانے جا رہا ہے. Could be within a few months. ایک کیسا ایٹم بم ہے جو کئی سالوں سے بن رہا ہے اور آنے والے کچھ ہی مہینوں میں بن جائے. اسرائیل نے ایران پر یہ بھی الزام لگایا کہ ایران امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنا چاہتا ہے. اسی لیے اسرائیل آج ایران پر حملہ کر کے At least 8 people have been killed. The top advisor to Iran's supreme leader has died after being ایران کے ہر ایک اس شخص کو مار رہا ہے جو امریکہ کے ساتھ ڈیل میں شامل تھا. سے اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران غصے میں آ کر پھر ایسا قدم اٹھائے جس سے سپر پاور امریکہ بھی ایران پر حملہ کرے، جس سے بہت سال پہلے بننے والی آیت اللہ خمینی کی حکومت ٹوٹ جائے. سبسکرائب. کوئی ایسا غلط قدم اٹھائے